بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہود علیہ السلام کی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ یمن میں عمان اور خضر موت کے درمیان ساحل سمندر کے ساتھ احقاف کے علاقے میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ قوم بہت ترقی یافتہ قوم تھی اور غیر معمولی طاقت اور قوت والی قوم تھی۔ ان کے قد کم و بیش 12 میٹر کے قریب تھے۔ یہ لوگ بھاری سے بھاری چیز کو بھی بہت آسانی سے اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ وسیع و عریض علاقے پر قابض تھے۔ یہ قوم عربی زبان بولتی تھی۔ اپنی طاقت اور بڑی قد و قامت کی وجہ سے بڑی مغرور اور سرکش تھی۔ یہ اپنے رہنے کے لیے خیمے اور بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے اور ان عمارتوں پر بڑا فخر محسوس کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر میں فرماتا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی دوسری قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ جب اس قوم نے قوم نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے، عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بولا، تم ہر اونچی جگہ بطور کھیل تماشا یادگار عمارتیں بنا رہے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی، اور ان کاموں پر دنیا و آخرت کی بلائیوں کا وعدہ کیا اور مخالفت کرنے پر آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے کم عقل سمجھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے اور رزق کی زیادتی بھی، اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بے وقوفی ہے، اور تو اس بات میں جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب میں کہا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے، بلکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس اپنے رسول ہونے کی کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور صرف تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تیری عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی معبود تیرے اوپر ناراض ہو گیا ہے اور اس نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ اب تو سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اچھا، اب تم میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو اور چالیں چل سکتے ہو کر لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یہ آپ علیہ السلام کا اس قوم کو ان کے باطل خداؤں کے لیے بڑا چیلنج تھا اور بیزاری کا اعلان تھا۔ جب اس قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت توحید پر ان کو ٹھکرا دیا اور اپنے ہی کفر پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک ان پر بارش روک لی، جس کی وجہ سے یہ قوم سخت قحط سالی کا شکار ہو گئی اور بھوک کے مارے اپنے چوپایوں اور درختوں کے پتوں تک کو کھا گئے۔ اس دور میں رواج تھا کہ جب لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کی نجات کے لیے بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے۔ ان لوگوں نے جب بیت اللہ میں اپنی مصیبت و پریشانی کی نجات کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل ظاہر فرمائے۔ ایک کا رنگ سرخ،
ایک سفید اور ایک سیاہ تھا۔ اس پر ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ کوئی ایک رنگ کے بادل کا انتخاب کر لو۔ تو اس قوم نے سوچا کہ ہم سیاہ بادل کو پسند کر لیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے پانی ہوگا۔ یہ بادل ان کی وادی کی طرف چل رہا تھا کہ قوم اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ بادل ہم پر برسے گا اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ خوشی کے مارے اچھل رہے تھے، مگر یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، بلکہ یہ تو وہ چیز تھی جس کو وہ بہت جلدی طلب کر رہے تھے۔ یہ آندھی ایک دردناک عذاب سے بری ہوئی تھی جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے، اور وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشتی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان اور زمین کے درمیان اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی اور اس قوم کو عبرت کا نشان بنا رہی تھی۔ یہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا، پہاڑوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی اور ان کو تباہ و برباد کیا اور ان کے مضبوط گھروں اور قلعوں کو ان پر دے مارا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی اور زیادہ قدرت رکھنے والی تھی۔ اس طرح یہ سرکش اور ظالم قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ تو بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور دوستوں، اب ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ان خطاؤں میں تو مبتلا نہیں، اور موت سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگ کر خدا کو راضی کر لیں۔